الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہونا اس سلسلے میں چند باتیں بیان کی تھیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے نزول سے متعلق چند باتیں رکھوں گا کہ قرآن کریم کیسے نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم دو مرحلوں کے اندر نازل ہوا ہے۔ پہلے مرحلے کے اندر قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت العزہ تک، جو کہ پہلے آسمان پر کعبۃ اللہ کے اوپر ایک گھر ہے جس کو بیت العزہ کہا جاتا ہے، اس بیت العزہ میں پہلی دفعہ مکمل قرآن نازل کیا گیا۔ اس کے بارے میں قرآن کریم نے چند باتیں بیان کی ہیں۔ ایک جگہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے کہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور تیسری جگہ قرآن کریم کہتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پہلی آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی تھی، اس کے اندر لیلۃ مبارکہ کہا ہے کہ ایک بابرکت رات میں ہم نے اس کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ایک بابرکت برکت والی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا۔ اور ایک جگہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پہلی میں جو بات کہی گئی ہے، اگر ہم غور کریں تو تینوں کے اندر جو تینوں آیتوں میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ سب ایک ہی ہیں۔ پہلی میں اس کو بابرکت رات کہا گیا، دوسری میں مہینے کا ذکر کیا گیا، اور تیسرے میں لیلۃ القدر کا ذکر کیا گیا۔ اگر دیکھیں تو لیلۃ القدر وہ بابرکت بھی ہے اور وہ رمضان المبارک کے اندر ہی آیا بھی کرتی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک کے اندر اور لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، یعنی مکمل قرآن ایک دفعہ میں لوح محفوظ سے بیت العزہ کے اندر اتارا گیا ہے، اور پھر بیت العزہ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وقتاً فوقتاً حالات اور زمانے کے اعتبار سے قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ 23 سال کے اندر یہ مکمل ہوا ہے۔ 23 سال تک مکمل تھوڑا تھوڑا قرآن کریم نازل ہوتا رہا ہے۔ تھوڑا تھوڑا قرآن کریم کیوں نازل ہوا ہے؟ اس سلسلے میں قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ کفار جو ہے وہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے، کفار نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن کریم مکمل ایک دفعہ کیوں نازل نہیں ہوا ہے۔ اس کی مصلحت محدثین نے لکھی ہے بہت سی اس آیت کی تفسیر کے اندر، جس میں سے ایک آدھ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک بات یہ لکھی گئی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کیونکہ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے، اگر مکمل قرآن کو ایک دفعہ نازل کر دیا جاتا تو اس کا یاد رکھنا اور اس کو محفوظ کرنا مشکل ہوتا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر مکمل قرآن ایک دفعہ دے دیا جاتا تو مکمل قرآن کے اتر جانے کے بعد اس کے تمام احکامات پر ایک دفعہ میں حکم لوگوں سے کروانا یہ مشکل ہو جاتا، لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اور تیسری بات اس کے اندر یہ فرمائی گئی ہے کہ قرآن کریم کے اندر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کسی کے سوال کے جواب میں آئی ہیں یا کسی خاص موقع کے اعتبار سے نازل کی گئی ہیں۔ اگر اس کو مکمل ایک دفعہ اتار دیا جاتا تو پھر ان سوالات کے جوابات کو قرآن کریم قبل از وقت بیان کر دیتا، تو پھر ان کے اوپر لوگوں کے ذہن کے اندر جو اشکالات آئے ہیں اس کے اعتبار سے اگر نازل نہ کیا جاتا تو پھر اس کے اوپر مزید اعتراضات کھڑے ہوتے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے کہ قرآن کریم کا وقتاً فوقتاً نازل ہونا، اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اگر
کفار مکہ کی طرف سے یا یہود کی طرف سے، یہود مدینہ کے یہودیوں کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے کوئی سوال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا اور اس وقت وہ آیت نازل ہو گئی، تو اس سے ان کے اطمینان کے لیے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی ہونے کی حقانیت کے اوپر دلیل بھی قائم ہو گئی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے قرآن کریم کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کا۔ بہرحال قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیت العزہ سے جو آیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ 23 سال کے عرصے کے اندر یہ مکمل ہوا ہے، تو 23 سال کے اس عرصے کے اندر قرآن کریم یہاں تک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تک جو پہنچا ہے یہ وحی کے ذریعے پہنچا ہے، اور وحی کی چند قسمیں ہیں۔ وحی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وحی کا مطلب حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن کریم کو لے کر آنا ہے۔ یہ بات کہ صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اور بھی دوسرے طریقوں سے نازل ہوا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی مجھے گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی ہے، اور یہ شکل میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اور جب وہ آواز ختم ہوتی ہے تو اس آواز نے جو کہا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے، اور کبھی مجھ کو میرے پاس انسانی شکل میں فرشتہ آتا ہے اور وہ مجھ کو قرآن کریم کی آیات سنایا کرتا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے گھنٹیوں کی آواز کا تذکرہ کیا ہے، اس کے سلسلے میں ایک رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول میں جو قرآن کریم کے نزول کے سلسلے میں جو گھنٹی کی آواز ہے، اس آواز کے بارے میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جیسے کہ گھنٹی کی آواز مسلسل آیا کرتی ہے، کہ اس کے اندر کوئی وقفہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ پے در پہ سنائی دیتی ہے، اس طریقے سے وہ وحی کی آواز پے در پہ بغیر وقفے کے سنائی دیا کرتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گھنٹی کی آواز کی جہت کو متعین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ آواز مشرق سے آ رہی ہے یا مغرب سے آ رہی ہے، شمال سے ہے کہ جنوب سے ہے، بلکہ چاروں طرف سے یکساں سنائی دیتی ہے، اور انسان کے لیے اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ وحی آیا کرتی تھی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو چاروں طرف سے یکساں سنائی دیا کرتی تھی، اس کے اندر جہت کا انتخاب کرنا مشکل کام تھا، بلکہ جہت کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو گھنٹی کی آواز سے مشابہت دی ہے۔ ایک روایت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو شدید ٹھنڈ کے دنوں میں بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک پر پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ ایک دوسری روایت کے اندر وہ یہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوتی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا سانس رکنے لگتا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک تبدیل ہو جاتا اور وہ کھجور کی شاخ کی طرح زرد ہو جاتا، اور سامنے کے دانت ٹھنڈ کی وجہ سے کپکپانے لگتے، اور جسم اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارک سے پسینہ موتیوں کی طرح ٹپکنے لگتا۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، جیسا کہ پہلی روایت کے اندر خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ شکل میرے لیے بڑی تکلیف دہ ہوا کرتی ہے۔ اور دوسری بات، ایک اور روایت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے قریب شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ سنائی دیتی، اور ایک
وہ آواز سنائی دیتی جیسے کہ مکھیوں کی آواز ہوا کرتی ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تو سامنے موجود آدمی بھی اس کو محسوس کر لیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ نبی کریم علیہ السلام اگر کسی سواری پر ہوتے تو وہ سواری، وہ جانور جس کے اوپر وہ سوار ہوتے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے وحی کے نزول کی وجہ سے وزن کے بڑھ جانے سے وہ سواری بیٹھ جایا کرتی تھی، یعنی اتنا وزن بڑھ جایا کرتا تھا کہ وہ سواری کھڑے رہنے پر قادر نہیں رہتی تھی۔ اور ایک روایت کے اندر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر نبی کریم علیہ السلام سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ اسی وقت وحی کا نزول شروع ہو گیا تو زید ابن ثابت یہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایسا محسوس ہونے لگا گویا کہ میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ بہرحال ایک طریقہ یہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے۔ ایک صحابی، عام طور پر ایک صحابی جن کا نام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ہے، اکثر ان کی شکل میں آتے اور کبھی کبھی کسی اور کی شکل میں بھی آتے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اپنی اصلی شکل میں، اور یہ واقعات 2 دفعہ بالاتفاق اور 3 دفعہ بالاختلاف، یعنی اختلاف کے ساتھ روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ 2 دفعہ تو سب کا اس پر اتفاق ہے اور 3 دفعہ بھی ایسا ہوا ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ایک دفعہ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے خود حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا اور یہ درخواست کی کہ میں آپ کو آپ کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ تو اس وقت، اور ایک دفعہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کو لے کر معراج پر گئے ہیں اس وقت، اور تیسری دفعہ جس کے اندر اختلاف ہے وہ ہے پہلی دفعہ جو پہلی وحی نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس وقت بھی حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ چوتھی شکل یہ ہے وحی کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالمشافہ بات چیت کی ہے۔ یہ والی جو وحی کا طریقہ ہے یہ ایک مرتبہ تو معراج کے وقت جاگتی حالت میں ہوا ہے اور ایک مرتبہ خواب کی حالت میں ہوا ہے۔ بہرحال پانچواں طریقہ اور ہے جس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دل کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کسی چیز کو ڈال دیا کرتے، یعنی نہ تو اس کے اندر گھنٹی کی آواز کی مشابہت ہوتی، نہ اس کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کسی دوسرے کی شکل، کسی انسان کی شکل میں ان کے پاس آتے، اور نہ ہی اپنی اصلی شکل میں آتے، بلکہ دل کے اندر ایک بات ڈال دی جاتی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ ایک مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر کہ وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ قابل عمل ہے، قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن جو حدیث مبارکہ ہیں نبی کریم علیہ السلام کی وہ قابل عمل نہیں ہیں۔ اس مسئلے کو اٹھانا ضروری تھا اس لیے کہ وحی کا تذکرہ چل رہا ہے اور یہ وحی سے متعلق بات ہے، اس لیے میں اس مسئلے کے اوپر 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے، قرآن کریم نے اس نظریے کو غلط ٹھہرایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم علیہ السلام جو بات بھی کہتے ہیں وہ بات وحی ہوتی ہے جو ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر کی جاتی ہے، وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ یہ لوگ جو اس غلط بات کو کہا کرتے ہیں وہ دلیل کے طور پر یہ بات کہتے ہیں
کہ کیونکہ قرآن کریم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بشر کہا ہے اور انسان کہا ہے، اور انسان سے غلطی کا ہو جانا اور بھول چوک کا ہو جانا یہ ایک فطری چیز ہے، اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھول بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے احادیث مبارکہ قابل عمل نہیں ہیں، جبکہ قرآن کریم خود ان کی تمام باتوں کے سلسلے میں وحی کا ہونا ثابت کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ احادیث مبارکہ بھی وحی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے کوئی بات نہیں کہی ہے۔ جب ہم یہ بات مان لیں گے تو پھر ہمارا احادیث کو قابل عمل ماننا یہ سمجھ میں آ جائے گا، اور قابل عمل ماننا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ بہرحال وحی کے سلسلے میں نے مختصراً چند بات یہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور باتیں بہت اب تک ہو چکی ہیں، کئی ویڈیو آ چکی ہیں، لیکن اب تک قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز نہیں ہو سکا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی تمہید کے سلسلے میں اور بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اس وقت کرنا قبل از وقت ہوگا، اس لیے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے درمیان میں اس قسم کے عنوانات آتے رہیں گے جو تمام ان نکات کے اوپر بات کرنے کا ایک اچھا موقع مہیا کریں گے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو قرآن کریم کی تفسیر کے اندر آنے کا انتظار کیا جائے اور وہیں پر ان کو بیان کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔